أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 125 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 کی تلاوت کی گئی، 194۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں پر بھی قصاص اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں، یعنی والحرمات قصاص، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، اگر کوئی شخص تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی زیادتی کرو ان پر، بمثل ما اعتدى علیکم، جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان رکھو کہ ان اللہ، کے بے شک اللہ، مع المتقین، متقیوں کے ساتھ۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی وہ یہ کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے، جو زمانے جاہلیت سے بھی اس کی حرمت رہی ہے، وہ 4 مہینے، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اس کے بعد رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی، جنگ اگر کا سلسلہ چل بھی رہا ہوتا، جیسے ہی یہ مہینہ آ گیا بس ساری جنگیں ختم۔ تو ان کی جنگ میں آداب بھی ہوتے تھے، اس طرح کا ادب تھا، احترام مسجد حرام کا۔ تو اب ایسی صورت میں جیسے کہ 7 ہجری کے وقت میں صحابہ گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی قضاء کے لیے، تو اس وقت میں خدشہ ہوا تھا اور فکر لائق ہوئی تھی کہ اگر ہم تو نہیں کریں گے جنگ، لیکن اگر وہ لوگ کیے تو کیسا ہوگا، کیا بدلے میں ہم کو بھی کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ وہ لوگ اگر حرمت والے مہینے میں اگر جنگ کریں تو کیا ہم کو حرمت والے مہینے کی وجہ سے جنگ نہیں کرنا ہے یا کرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صاف طور پر اس آیت میں مزید وضاحت کر دی کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینہ ہے، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اگر وہ حرمت والے مہینے میں اگر وہ جنگ کریں تو بدلے کے طور پر تم بھی حرمت والے مہینے میں جنگ کرو۔ والحرمات قصاص، والحرمات قصاص، حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں، حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینوں میں جب وہ تمہارے ساتھ قتل کرے تو بدلے میں تم بھی کرو گے، صاف صاف بات ہوگی۔ لیکن ایک بات جو اللہ تبارک و تعالی نے، اسلام انصاف کا متقاضی ہے، اسلام امن اور انصاف کو پسند کرتا ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے یہ بات کہی کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو کوئی تم پر زیادتی کرے گا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، لیکن زیادتی کتنی ہی ہونی چاہیے؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جتنی زیادتی ان لوگوں نے تمہارے اوپر کی اتنی ہی زیادتی تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔
اور یاد رکھو امن کے دنوں میں جس طرح تم اللہ سے ڈرتے ہو جنگ کے دنوں میں بھی تم کو اللہ سے ڈرنا ہے. تقوی کی روش اختیار کرو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو وَاعْلَمُوا اور یہ بات جانو کہ ان اللہ مع المتقین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کا ڈر جنگ کی صورت میں بھی ہونا چاہیے. قتل و قتال کے وقت بھی تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونی چاہیے کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم کر بیٹھو. ظلم کرو گے تو اللہ کی مدد سے معروف ہو جاؤ گے. اسی لیے جتنی زیادتی وہ لوگ تمہارے اوپر کریں اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو. بھلا بتائیے کہ اسلام پر پھر دہشت گردی کا الزام جو لگایا جاتا ہے اس کی کہاں گنجائش ہے؟ اسلام کتنی باریک بینی کے ساتھ مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ تمہیں ظلم کرنے کا اختیار نہیں ہے, ظلم نہیں کر سکتے. اسلام سے کہ مذہب سے دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام امن کا پیغمبر ہے, اسلام سلامتی کا پیغمبر ہے. اسلام اس بات کی تعلیم اور تلقین اپنے ماننے والوں سے کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ امن پر قائم رہے, ایثار و احسان اور انصاف پر قائم رہے. یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باریک بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ کسی مسلمان کا عمل اس کو اسلام سے تھوپا نہیں جائے گا, منسوب نہیں کیا جائے گا. کسی بھی مذہب کے فرد کے کسی عمل کو مذہب سے جوڑا نہیں جائے گا, وہ اس فرد کا عمل ہے جو اس نے کیا ہے. تو دوسرے مذاہب کا بھی کوئی فرد آدمی کرے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے مذہب نے اس کو تعلیم دی ہے. نہیں, مذہب امن کی تعلیم دیتا ہے. کسی بھی مذہب کی کتاب کو آپ پڑھ کر دیکھیے, چاہے وہ بائبل ہو, چاہے وہ گیتا ہو, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ اور کوئی مذہبی کسی کی کتاب ہو, ہر مذہب بالکل امن کی تعلیم دیتا ہے, تشدد سے گریز کرتا ہے, ظلم و زیادتی سے گریز کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ